اس میں خان صاحب بری ہو گئے، لیکن جو ہی جس دن خان صاحب کی سارے کیسز، جس میں سیفر تھا، جس میں توشہ خانہ تھا، سب کیسز سے جب وہ بری ہو گئے، ان کی ضمانتیں تھیں، تو جب وہ باہر نکلنے لگے، خاص طور پہ بشریٰ بی بی، تو بڑی بدتمیزی کے ساتھ ان کو دوبارہ نیب کا ایک آرڈر آیا، اور آج کی عدالت نے بھی یہی کہا، اور ہمارے وکیل نے بھی، کہ یہ کسی کو بھی یہ جو نیا کیس اسی سبجیکٹ پہ بنایا گیا ہے، تو اس کو دوبارہ گرفتاری ڈالنے کے لیے کچھ لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ وہ لوازمات جو قانونی لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، اور ان کو دوبارہ ان کو گرفتاری ڈال دی۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ جو بھی یہ کیسز ہیں، بنیادی طور پہ تو جب ایک ایشو ہوتا ہے توشہ خانے کا، تو وہ ایک ہر ایک، اب 108 آئٹم انہوں نے وہ کیے ہوئے ہیں، تو اب 108 آئٹم پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ 108 مقدمے ہوں گے۔ یہ ایک ہی، جس طرح ہمیشہ قانون کر رہا ہے کہ اگر ایک سپوزڈلی ایک جرم ہو تو اس پہ ایک ہی وہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آپ 108 دفعہ اس کو ٹرائی کریں گے۔ تو یہ سب کچھ بدنیتی پہ مبنی ہے، اور جو بھی یہ نیا کیس ڈالا گیا ہے، یہ بنیادی طور پہ کیونکہ ان کے خلاف سارے کیسز کی ضمانتیں ہو چکی تھی اور بری ہو چکے تھے، تو ان کو گرفتاری دوبارہ ڈالنا بغیر اپنے قانونی لوازمات کو پورے کیے ہوئے، تو یہ بدنیتی عدالت سے کیا کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے یہاں سے؟ دیکھیں، عدالت نے تو بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ یہ سارے ان کا مقصد یہی ہے کہ پیٹیشنر کو بھی انصاف ملے، تو یہ جج صاحب نے کہا کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ کل کے لیے انہوں نے لگائی ہے، جس میں کہ تفصیلی اس پہ بحث ہوگی، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جو بھی بحث ہوگی اس میں ہماری جو کیس ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اور اس میں یہ بھی ایک بار طے ہو جائے گا کہ اگر یہ ایک ہی مقدمہ ہے، ایک ہی جرم ہے، تو اس میں زیادہ کیسز نہیں بن سکتے، اس میں سارا کیسز جو ہے، سارے جو چیزیں ہیں وہ ایک ہی کیس میں ڈیسائیڈ ہوں، اور ایک ہی دفعہ ہوتا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے بھی تمام ٹی وی چینلز پر فوٹیج چل رہی ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر فوٹیج لے آتے ہیں سامنے تو میں غیر مشروط معافی مانگوں گا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ تو بالکل یہ بہت پرانا موقف رہا ہے، اور اس کا کل اعادہ کیا ہے خان صاحب نے، اور CCTV فوٹیج ان کی ہمیشہ یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ ایک سلیکٹیو نہیں بلکہ پورا ایک جو CCTV کیمراز تھے وہ انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، یا ان کو اٹھا کے وہ لے گئے تھے۔ تو اس لیے دیکھیں، کوئی بھی جرم ثابت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں، اور ثبوت میں اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے، جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ اس میں فلاں لوگ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو، ان کو کلیئرلی ان کو اگر اس میں ہے، تو خان صاحب نے کہا ہے کہ نہ صرف وہ اس بات پہ اپنی پارٹی کی بہاف پہ معافی مانگیں گے، بلکہ ان لوگوں کو پارٹی سے بھی نکالیں گے، اور ان کو سزا بھی دی جائے۔ اچھا شبلی فراز صاحب، ایک ٹائم آیا خان صاحب نے کہا کہ فوج جو ہے اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان ISPR کا بیان آیا کہ ہمارا موقف وہی ہے، معافی مانگنی چاہیے۔ اب خان صاحب نے مشروط معافی کا اعلان کیا ہے، تو کیا معاملات فوج کے ساتھ ڈیل کرنے ہیں؟ دیکھیں، یہ کچھ حقیقتیں ہیں ہمارے ملک کی جو کہ ہم سب جانتے ہیں، اس سے اگر ہم نظر پوشی کریں یا اس کو ہم نہ سمجھنا چاہیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے۔ تو اس میں جو دوسرے فریق کون ہیں جو کہ اس وقت بٹھائے گئے ہیں، وہ کٹ پتلی حکومت جو کہ بٹھائی گئی ہے، جن کی کہ 16-18 سیٹس تھیں، اور ان کو برسر اقتدار کر دی ہے، ایک مائنورٹی حکومت اس وقت ہے۔ شہباز شریف ہوں اور ان کی حکومت، یہ غیر قانونی حکومت ہے، الیجیٹمیٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں۔ یہ اس حکومت کے ساتھ کیا مذاکرات کرے، بیکاز یہ تو خود ہی وہ ایک اپنی جو ایک مورل اسٹرینتھ ہے یا مورل فورس ہے، وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی ان کے پاس تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس میں کہ یہ ان کو اس قابل سمجھا جائے۔ لیکن یہ صرف شبلی فراز صاحب، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات فوج سے ہونے چاہیے، اچھی چیز ہے، ریاست کے لیے ہونا چاہیے۔ پہلے آپ لوگوں کا بیانیہ تھا کہ فوج مداخلت کرتی ہے سیاست میں، اب آپ مذاکرات بھی فوج سے کرنا چاہتے ہیں، پہلا بیانیہ اور تھا، اب چینج نہیں، کوئی بیانیہ چینج نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ پورا یہ بیانیہ 75 سال سے چل رہا ہے، آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ ماشاءاللہ بڑے ینگ ہیں۔ لیکن تو سب چینج کرنا چاہتی تھی نا اس بیانیے کو 75 سال میں۔ نہیں، ہم تو چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
اگر آج پی ٹی آئی یا عمران خان ڈیسائیڈ کریں کہ جی ہم نے کوئی اصول، کوئی اپنا جو بھی ہم نے عوام یا ملک کی بہتری کے لیے جو ہم نے بیانیہ بنایا ہے اس کو ہم پیچھے رکھ کے اور ایک این آر او لیتے ہیں تو ہمارے لیے تو 2 منٹ کی کام ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہوں اس میں انصاف اور قانون اور آئین کے دائرے میں ہو. کوئی چیز جو کہ قانون اور آئین کے دائرے سے باہر ہوگی اس کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی، وہ ملک کو نقصان پہنچائے گی اور اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. اس لیے ہم اپنے پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہر وہ چیز کریں گے چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو جو قانون اور آئین کے درمیان کے اندر ہو. یہ ہمارا سمپل سا وہ ہے. اس میں تو کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں. نہ بیانیہ بدلا ہے نہ بیانیہ بدلے گا، کیونکہ جو حقیقت ہے لاز آف نیچر ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں. اور پرنسپل یہی ہے کہ آپ پرنسپل کی بنیاد پہ، اصول کی بنیاد پہ آپ اپنے آئین اور قانون کے درمیان رہتے ہوئے کوئی بھی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس کے اندر ہوگا، اس سے باہر ہو ہی نہیں سکتا. سر یہاں پہ ایک چیز